الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتين هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة ل4 لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاصفر بذات الدين تربت يداك رواه البخاری ومسلم وكما قال عليه الصلاة والسلام. میرا محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اس وقت ہمارے یہاں جو موسم چل رہا ہے وہ شادیوں کا موسم چل رہا ہے، اور ہم سب ایمان والے ہیں، لہذا ایمان والوں پر ذمہ داری ہے کہ ہمارا ہر کام، ہر عمل شریعت اور سنت کے مطابق ہو، اللہ کو راضی کرنے والا ہو. دین میں ہر چیز کے اللہ نے ہم کو رہنمائی، رہبری عطا فرمائی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے یہاں علماء کرام مختلف اوقات میں ہر موقع پر اس کے مناسب جو احکامات، مسائل اور جو چیزیں ہو سکتے ہیں اس کی رہنمائی، رہبری کرتے ہیں. اب ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. من جملہ نکاح کے امور میں سے ایک امر ہے خطبہ، پیغام، منگنی. لہذا منگنی کے کیا احکام اور مسائل ہیں اور اس کی کیا رہنمائی، رہبری ہمارے شریعت اور دین میں ہیں، اس کے اللہ تبارک تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ذکر فرمائی. منگنی کہتے ہیں لڑکا اور لڑکی کی طرف سے جو آپسی رضامندی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ آپ کا لڑکا پسند ہے یا آپ کی لڑکی پسند ہے، اس وعدے اور اس عہد کا نام منگنی ہے، جس کا ہمیں حدیث سے ثبوت ملتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیغام نکاح دیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انما انا اخوک، میں تو آپ کا بھائی ہوں. جب بھائی ہے تو بھائی کی بیٹی کیا ہوتی ہے؟ گویا کہ چچا کے لیے حرام ہوتی ہیں. تو میں تو آپ کا بھائی ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا انت اخی فی دین اللہ و کتابی وہی علی حلال، آپ میرے بھائی ہیں اللہ کی کتاب اور قرآن شریف میں. قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، یہ سارے مومن ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ بھائی بہن ہے. تو قرآن کے اعتبار سے تو آپ میرے بھائی ہو، لیکن وہ میرے لیے حلال ہے. وہ کوئی خونی رشتہ نہیں اپنا، جس کی وجہ سے نسبی رشتہ نہیں کہ جس کی وجہ سے میرے حرام ہو جائے. لہذا اب بھائی کتاب اللہ کے اعتبار سے ہیں اور وہ میرے لیے حلال ہے. اسی طرح نکاح کی مشروعیت کے اندر میں نے جو حدیث پیش کی اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے، عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے 4 وجوہات کی وجہ سے کیا جاتا ہے. نمبر 1 اس کے مال کی وجہ سے کیا جاتا ہے. نمبر 2 حسب نسب کی وجہ سے کیا جاتا ہے، خاندان، بڑا خاندان ہو. نمبر 3 اس کے جمال کی وجہ سے کیا جاتا ہے، خوبصورتی کی وجہ سے کیا جاتا ہے. اور نمبر 4 دینداری کی وجہ سے کیا جاتا ہے. فاصفر بذات الدین تربت یداک، تم دیندار کو اختیار کرو ورنہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں گے. علماء فرماتے ہیں کہ شریعت نے عورت کے لیے ایک کف مقرر کیا ہے. والأیم اذا وجدت لها کفوا، کسی عورت کا اگر کف یعنی اسی کی سائز کا، اسی خاندان کا، اس کے سمجھ لیے کہ لیول کا اگر لڑکا مل جاتا ہے تو اس سے ہم کو نکاح کرا دینا ہے، اس سے نکاح کرا دینا ہے. اس میں اہم چیز دینداری کو اختیار کرنا ہے. دینداری کے ساتھ اگر دوسری چیزیں مل جاتی ہیں تو نور علی نور ہے. دینداری کے ساتھ خوبصورت مل گئی، خاندان والی مل گئی، حسب نسب والی مل گئی، مال والی مل گئی، تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں. محض مال، محض خوبصورتی، محض حسب نسب، اسی کو دیکھنا، دوسری چیزوں کو نہ دیکھنا، اس سے حدیث میں منع کیا گیا ہے. حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اذا خطب احدکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ وَإِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. جب تم کو ایسا شخص پیغام نکاح دے جس کے دین اور اس کے اخلاق سے تم راضی ہو
تو اس سے اس کا نکاح کرا دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ فساد ہوگا. لہذا نکاح کے معاملے میں اوصاف جو بیان کیے گئے ہیں ان اوصاف کو ہم کیا کریں؟ اختیار کریں اور اس پر اکتفا کرنے کی کوشش کریں. بالکل ایک دم ڈیپ میں جانا ہے کہ نہیں، جس کی وجہ سے معمولی سی عذر کی وجہ سے رشتے کو ختم کر دینا اور اس کے رد کر دینا، یہ مناسب نہیں ہے. اگر اس کے دین اور اخلاق صحیح ہیں اور اچھے کھاتا پیتا ہے کہ حلال کمائی کرا، اور اس کی کف کے اندر کیا دیکھا جاتا ہے؟ کف کے اندر یہ دیکھا کہ بچہ آزاد ہے، غلام نہیں ہے. اس کی حرفت اور صنعت کو دیکھا جاتا ہے. حرفت اور صنعت، یہ کمائی کیسا کر رہا ہے، یہ حلال کمائی کر رہا ہے کہ حرام کمائی کر رہا ہے. حرام کمائی کرنے والوں کو نہیں دینا چاہیے، بلکہ حلال کمائی جو کرتے ہیں نا ان کو اپنی بچی چلی جائے کہ اس کی اولاد، اس کی نسل سے جو اولاد ہوں گی وہ بھی حلال آ جائیں گی اور وہ بھی اچھے اخلاق والے آ جائیں گی. تو یہ اس کے یا اس کا باپ اگر حلال کمائی کر رہا ہے تو ان کے ہاں اپنی بیٹی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو ہم کو بچنا چاہیے. تو حدیث کے اندر کہا کہ بھئی یہ موٹے موٹے صفات ہو. اب ہم دوسری چیزیں دیکھیں گے، ہر چیز کے اندر انسان جو بالکل سمجھ لیجئے کہ دھلا ہوا اور بالکل کلیئر تو آیا نہیں، اس کے اندر کچھ نقائص رہتے ہیں، لیکن بنیاد چیز اللہ حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ وہ دیندار ہے. دیندار کا مطلب ہے نماز کا پابند ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، روزے رکھ رہا ہے، لیکن اس کو غلط نشے کی عادت نہیں ہے، اس کو جوا کی عادت نہیں ہے، اس طرح کی برائی کوئی عادت نہیں ہے. ایسی عادت جو اس کو ہمیشہ رہے اور دیر پا رہے، جس سے اس کی اصلاح ممکن ہی نہ ہو، ایسی کوئی چیز نہیں تو اس سے نکاح کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی آئندہ کا اللہ مالک، ظاہر کے اعتبار سے تم دیندار دیکھو، باقی آئندہ اللہ پر چھوڑ دو. تو یہ کیا بیان کیے گئے؟ اوصاف بیان کیے گئے ہیں. اب اس سلسلے میں کہا کہ ایک حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ کو پیغام نکاح دیا. لڑکی کی عمر کتنی ہونی چاہیے اس کے حساب سے کہ جس عورت کو، جس لڑکی کو نکاح کا پیغام دیا جا رہا ہے تو اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے. ایک ہے پیغام نکاح اور ایک ہے نکاح، دونوں میں فرق ہے. پیغام نکاح کم عمر کے اندر بھی دیا جا سکتا ہے، پیغام نکاح کم عمر کے اندر بھی دیا جا سکتا ہے. نکاح جو کرنا ہے وہ بڑی عمر کے اندر کرنا ہے. چنانچہ حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پیغام نکاح آیا اللہ کے رسول کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا انہا صغیرتن، کیا فرمایا؟ حضرت ابوبکر حضرت عمر کی عمر بہت بڑی، فاطمہ کی بہت چھوٹی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انہا صغیرہ، چھوٹی ہیں. علی رضی اللہ عنہ کا نکاح کا پیغام آیا اللہ کے رسول نے فوراً کیا کر دیا؟ ہاں بول دیا. علی سے اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا پیغام قبول کر رہے ہیں اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں کہ انہا صغیرہ، وہ کیا ہے؟ چھوٹی ہیں. چھوٹی ہے. تو علی سے کیوں کیا؟ علی سے اس لیے کیا کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی عمر یہ میچ کھا رہی تھی، ہم عمر تھے، زیادہ عمر میں فرق نہیں تھا. لہذا ہم بھی دیکھیں کہ ہم جس لڑکی سے پیغام نکاح یہاں پر ڈال رہے ہیں تو لڑکی میں کتنی عمر کا فاصلہ ہے لڑکی اور لڑکے کے اندر. بسا اوقات لڑکی چھوٹی رہتی ہے اور لڑکی مثلا 10 سال کے ہیں تو لڑکا 20 سال کا 22 سال کا بڑی عمر کا ہے. تو دونوں کا مائنڈ جو ہے سمجھ لیجیے ساری چیزوں کو قبول نہیں کر پاتا اور فرق ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے خرافات پیدا ہو جاتی ہے اور فتنہ فساد ہو جاتا ہے. لہذا بہت زیادہ عمر کے اندر فرق نہ ہو، عمر کے اندر بہت زیادہ فرق نہ ہو، ورنہ اگر چھوٹی بچی کو بھی نکاح کا پیغام دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. ہمارے سمجھتے ہیں کہ چھوٹی بچی، دودھ پیتی بچی کو تم نے نکاح کا پیغام کیسے دیا؟ کوئی حرج نہیں، شریعت سے اس کا ثبوت ملتا ہے. لیکن اس کا نقصان ایک ہو رہا ہے کہ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بڑی عمر کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں، اس کی سال عمر 15 سال ہو گئی، 17 سال ہو گئی، 18 سال ہو گئی، اب ان کو نکاح کا پیغام ہی نہیں جا رہا ہے. چھوٹی بچی کی نکاح کو لوگ دیکھ رہے ہیں اور بڑے ویسے رہ رہے ہیں. اکثر گھروں کے اندر بہت سارے لڑکیاں جن کی عمر بڑی ہو گئی ہے، اب ان کو نکاح کا پیغام ہی نہیں جا رہا ہے. تو اس سے کیا ہو جا رہا ہے؟ یہ نقصان ہو رہا ہے. فائدہ کیا ہوتا ہے چھوٹی بچی کو نکاح دینے میں کہ بھائی بچی کی سوچ ختم ہو جاتی ہے کہ والدین کو شریعت نے جو اختیار دیا ہے کہ اپنی سوجھ بوجھ پر بچی کا کیا کرا سکتے، نکاح تم کرا سکتے ہو. جو ولی خود سمجھ سکتا ہے، باپ خود سمجھ سکتا ہے کہ کس بچی کو مجھ کو بچے سے نکاح کرانا ہے. تو ایسی صورت میں کیا فائدہ ہوتا ہے کہ پھر لڑکا لڑکی کی سوچ دوسرے تعلقات، غلط تعلقات قائم کرنے میں ختم ہو جاتے ہیں. یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے چھوٹی عمر میں کرنے کا. لیکن دوسرا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بڑی عمر تھوڑی ہو جائے گی، 15-17 سال، تو اس کو پیغام نکاح نہیں جا رہا ہے. تو یہ غلط ہے. جن کے گھروں کے اندر جو بچیاں ہیں کوشش کرنا ہے کہ ان کو بھی کیا ہو جائے، پیغام چلا جائے. اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے. تو ایک تو تھی نکاح کے سلسلے میں، ایک تو نکاح کا پیغام جو جاتا ہے وہ لڑکی والوں کی طرف سے جاتا ہے، لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کو پیغام چلا جاتا ہے. اور یہ میں نے ابھی 2-3 حدیث بیان کی، اس میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم کو کوئی نکاح کا پیغام دے تمہارے بچی کے متعلق
اور دوسری ایک سمجھ لیجئے کہ سنت کے اندر یہ بھی ثابت ہے کہ لڑکی والوں کے طرف سے لڑکے والوں کو پیغام چلا جائے. بخاری شریف کی حدیث میں ہے حضرت حفصہ کے شوہر خنیس بن حذافہ سہمی کا جب انتقال ہوا غزوہ بدر کے بعد، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ کو حضرت عثمان پر پیش کیا کہ تم کیا میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت عثمان کی بھی بیوی کا اس وقت انتقال ہو گیا تھا، حضرت رقیہ کا، تو اس وقت ان کا اتنا ارادہ نہیں تھا. تو پھر حضرت ابوبکر پر پیش کیا، تو حضرت ابوبکر پر اپنی بیٹی کو کیا کیا پیش کیا. پھر اللہ کے رسول کی طرف سے خود حضرت حفصہ کو کیا گیا پیغام گیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ جو تھی ان کی بیٹی حضرت عمر نے حضرت عثمان اور حضرت ابوبکر پر پیش کیا. اس پر امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ تم کو دیندار لگ رہا ہے تو اس کے سامنے اپنی بیٹی کو پیش کیا جائے. یہ بھی ایک کیا ہے سنت سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے. اسی طرح خلفائے راشدین کے بعد ایک خلیفہ بنے ہیں خلیفہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ. ان پر وقت کے بادشاہ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اپنی بیٹی فاطمہ کو پیش کیا اور ان سے نکاح ہو گیا. عمر بن عبد العزیز اتنے بزرگ، اتنے اللہ والے کہ جن کی خلافت پوری دنیا کے اندر مشہور ہے اور ان کے عدل انصاف پوری دنیا میں مشہور ہیں. تو ان کو دیکھ کر کیا کر رہے ہیں حضرت عبد الملک بن مروان اپنی بیٹی کو ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں. میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے کہ موسیٰ السلام کی جو امانت داری اور ان کی جو ہمت اور انہیں جو پانی پلایا تھا ان کے بکریوں کو، اس امانت داری دینداری کو دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں انی اريد ان انكحك احدى ابنتين هاتين على ان تأجرني 8 حجج. میں چاہتا ہوں کہ میری ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ آپ کا نکاح کرا دوں اس شرط کا ساتھ کہ تم 8 سال یا 10 سال میرے یہاں بکریاں چراؤ گے. تو غرض یہ کہ نبی سے بھی بات ثابت ہو گئی، ہمارے صحابہ سے بھی کیا ہے ثابت ہو گئی ہے، اسلاف سے بھی کیا ہے بات ثابت ہے. اس لیے اس میں عیب کی کوئی بات نہیں ہے. لہذا معاشرے کے اندر اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے بیٹی اٹھا کر دی ہم کو، یا بیٹی کے متعلق ہم کو اس نے بولا. تو اس طرح یہ ہے جو غلط رسم ہے اس کو ختم کرنا ہے اور صحیح رسم ہم امت کے اندر رائج کرنا ہے. صحیح رواج کو رائج کریں گے امت کے آسانی ہو جائیں گی کہ نکاح کے اندر لوگوں کے لیے سہولتیں ہو جائیں گی. آج گھروں کے اندر اکثر بیٹیاں ہیں انتظار میں ہے کہ ہمارے کب پیغام آتا ہے، کب پیغام آتا ہے. بھئی ہر چیز کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے. ہم بھی اپنے بیٹیوں کے لیے اپنے بہنوں کے لیے تھوڑی محنت کریں گے. اور جو دیندار بچہ ہم کو لگ رہا ہے ہم برضائے کہ خود ان کے والد سے آپ سے بات کریں یا کسی ساتھی کو اطلاع کریں کہ اگر آپ کی نکاح کے اندر کوئی مناسب لڑکا ہے تو ہم کو کیا کرو اطلاع کرو. اس سے سمجھ لیجیے کہ ہمارے ایک کیا ہو جائیں گی گویا کہ بہت بڑی فکر کیا ہو جائیں ختم ہو جائیں گی. اور ہماری ذمہ داری والدین کی ہے اور سمجھ لیجیے کہ بڑوں کی کہ ہمارے گھر کے اندر جو بیٹیاں ہیں ان کا کس طرح سے کیا ہو جائے نکاح ہو جائے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کا مزاج باہر والوں کے لیے میچ نہیں ہو پاتا، اکثر طلاق اور خلا کے پیشے آتے ہیں اور اکثر ہم اپنی بیٹیاں کو گاؤں ہی کے اندر دیتے ہیں. تو اس کے لیے اگر ہم سمجھ لیجیے کہ اسی پر اکتفا کریں گے کہ ان کا پیغام آ جائے گا تب ہم دیں گے تو سمجھ لیجیے کہ کافی زمانہ پھر ایک وقت نکل جاتا ہے. پھر 30 سال 35 سال 40 سال ہو جاتے ہیں بیچارے. لڑکی ہے گھر کے اندر یہ سب کے کام کاج کرنے کے لیے اور ہم اس کے لیے کچھ محنت فکر نہیں کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے، محنت ہونی چاہیے کہ کسی طرح ہمارے گھروں کے اندر جو بیٹیاں ہیں تو دیندار بچہ دیکھ کے ہم کیا کریں اس کے سامنے پیش کریں. اس سے سمجھ لیجیے اس میں کوئی حرج نہیں. اور منگنی سے متعلق ایک چیز یہ ہے کہ بھائی اگر سامنے والا اگر کوئی شخص ہم سے رائے لے رہا ہے، معلوم کرنا چاہ رہا ہے لڑکی کے متعلق یا لڑکی کے متعلق، تو اس کے اندر کچھ اگر عیب بھی ہے تو اس کو بیان کرنے میں حرج نہیں. اس موقع پر اگر علماء نے فرماتے غیبت کرنا بھی جائز، یعنی برائی بیان کرنا جائز. ایک مرتبہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور وہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو 3 لوگوں نے نکاح کا پیغام دیا ہے. ایک تو ہے حضرت معاویہ بن ابی سفیان اور دوسرے ابو جہم اور تیسرے اسامہ بن زید. ان میں سے میں کس سے نکاح کروں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو ابو جہم ہے نا لا مال لہ، یہ بالکل کنگال آدمی ہے، ان کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے. اور دوسرے جو ابو معاویہ ہے نا معاویہ بن ابی سفیان، یہ معاویہ بن ابی سفیان ان کے پاس مال نہیں ہے. اور ابو جہم جو ہے نا ان کے کندھے سے لکڑی ہٹتی نہیں، وہ عورتوں کو بہت مارتے ہیں، وہ عورتوں کی بہت کیا کرتے ہیں پٹائی کرتے ہیں ابو جہم. اور معاویہ بن ابی سفیان کے پاس مال کچھ نہیں ہے. میرے خیال سے تم اسامہ بن زید سے کیا کر لو نکاح کر لو. تو حضرت فاطمہ بن قیس نے کہا اسامہ سے کیسے نکاح کروں؟ یعنی چونکہ ان کے جو باپ تھے زید بن حارثہ ان پر غلامیت کا دھبا تھا اور وہ کالے کلے بھی تھے ذرا اسامہ رضی اللہ عنہ. باپ تو بڑا گھوڑا تھا لیکن بچہ کالا تھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اس میں عافیت معلوم ہو رہی ہے، دیندار ہے، ان کے اندر بہادری. اللہ کے رسول نے وفات سے پہلے جس لشکر کا ذمہ دار
ہاں حضرت اسامہ کو بنایا تھا، جس میں حضرت ابوبکر حضرت عمر بھی تھے، ان کے اندر بڑی بہادری ہے، دین کے اندر کام کرنے کے ان کے اندر جذبہ ہے، تو خالی چہرے پر جاؤ مت تم، بلکہ ان کے اندر ایک دینی جذبہ ہے. تو اس پر حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتے ہیں کہ میں راضی، میرا نکاح حضرت اسامہ سے ہوا، تو فغتبت تو میں کامیاب ہو گئی، مجھ کو بہت فائدہ ہو گیا، مجھ کو بہت فائدہ ہو گیا. تو دیکھو یہاں پر انہیں اللہ کے رسول نے کچھ عیب بیان کیے لوگوں کے، تو ہمارے اندر لگتا ہے کہ بھائی کسی کے اندر کچھ عیب ہے، ایسا عیب جو سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے خطرے کا باعث ہے، لڑکی کے لیے تکلیف کا باعث ہے، خطرے کا باعث ہے، تو اس عیب کو بیان کرنے میں حرج نہیں ہے. ورنہ انسان میں تو ہزاروں عیب، ہر عیب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو خاص بھائی اس کی نشے کی غلط ہے، کہ جوا ہے تو فلاں ہے جو عورتوں کی پٹائی کریں گا آہستہ، اس طرح کے کچھ عیب ہے تو بیان کرنے میں حرج نہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.